رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان مہینہ رمضان مبارک آنے والا ہے۔ جس کے لیے ہر مسلمان کو رمضان کے آمد کی خوشی ہوتی ہے۔ اور رمضان مبارک کی آمد سے پہلے رمضان شریف میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ پھر سے اس فانی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک ضرور دکھائے گا، اور رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں جو روزانہ افطاری کے ٹائم اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو بخشش عطا فرماتا
فرما دیتا ہے۔ اور یہ مہینہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس مہینے کی آمد سے مسلمان مومن اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے، رمضان مبارک کی فضیلتیں چاہتا ہے، اس مہینے کا ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے اور ان کا فرض بھی ادا کرتا ہے۔ دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت بڑا امتحان بھی ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی ادب و احترام اور ان کی فرض کی ادائیگی نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اب چند دن باقی رمضان المبارک میں رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انسان عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا انعام رکھا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لائے، اچھے کام کیے، وہ لوگ مخلوق میں بہترین سے بہترین ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر اللہ کے احکامات کو مانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے پیار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ مخلوق میں محبوب بن جائے گا۔ اور انعام ایسا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکوکاروں کو جو نیکیاں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، یہ ان کا انعام ہے، یہ ان کے لیے انعام ہے۔ مگر جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو اللہ نے کریم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کے جزا دوں گا۔ عجیب سی نیکی ہے، اعلیٰ سی نیکی ہے، کیونکہ امتحان ہے۔ امتحان میں کون فیل ہوتا ہے، کون پاس ہوتا ہے، کون فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آتا ہے، یہ انعام وہی دے گا جو اس راز کو جانتا ہے۔ جو روزہ مخفی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے، کہ بندہ روزہ رکھ کے آ کر بیٹھ جاتا ہے،
اب یہ راز اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہے، اور آ کر مجمع میں اجتماع میں بیٹھ جاتا ہے، یہ راز صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جتنی نیکیاں ہیں سب کرو، ان کے لیے اجر ہے بڑا، مگر ان کے لیے جنت بھی ہے جو ہمیشہ رہے گا، مگر جو روزہ رکھے گا اس کو اجر میں خود دوں۔ کتنا دے گا یہ تو خالق کا معلوم ہے، اس کی مرضی ہے۔ ایک روایت، اسی روایت کو علماء نے اس طرح بڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہے کہ وہ مجھے پا لیتا ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مقرب بن جاتا ہے، قریب بن جاتا ہے۔ جیسے زبان سے ذکر کرنے والا ذاکر کہلاتا ہے، سبھی سمجھتے ہیں کہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا، مگر جو دل میں ذکر کرتا ہے وہ مقربین میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ بھی ایک راز کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقربین میں بنا دیتا ہے۔ مقربین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے محبوب اور قریب ترین بانے ہیں، وہ بندے ہیں، انہی میں اللہ تعالیٰ کو شامل کر دیتا ہے۔ ایک راز ہے، دل میں ذکر کرتا ہے۔ یہ راز ہے جو اس طرح اس راز میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پا لیتا ہے، یعنی وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ جس سے بات واضح ہوئی کہ چھپا ہوا عمل جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نماز پڑھتے ہیں بظاہر مسجد میں آ کر امام کے پیچھے، جو فرض ہے ہمارے اوپر، ڈیوٹی ہے، اصل ڈیوٹی ہے، مگر اس کے علاوہ جو بندہ رات کو اٹھتا ہے، سارے سوئے ہوتے ہیں، سناٹا ہوتا ہے، مگر ایک بندہ اللہ کا کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا مقام فرائض والے سے بہتر ہے۔ اس لیے اس بندے پر اللہ کی خصوصی نظر ہوتی ہے، وہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہے، جو کوئی نہیں دیکھتا سوائے اس کی ذات کے۔ باقی دنیا سوئی ہوئی ہے، غفلت کا شکار ہے، مگر وہ راز والی بات ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ دنیا سو رہی ہوتی ہے، بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ کمپنی میں لوگ کام کرتے ہیں تو ٹھیکیدار اور کمپنی کے مالک کو وہی بندہ نوکر پسند ہوتا ہے جو اوور ٹائم کرتا ہے۔ اوور ٹائم سے مالک کا فائدہ دگنا تگنا فائدہ ہوتا ہے۔ اصل تو ڈیوٹی ہو گئی 8 گھنٹہ، مگر 2 گھنٹہ اوور ٹائم کرتا ہے، اس میں اس کو بھی ڈبل ملتا ہے، ٹھیکیدار کو ملتا ہے تو مالک کو بھی ملتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو اوور ٹائم کرتا ہے وہ ٹھیکیدار اور صاحب کو، آفیسر کو پیارا لگتا ہے، تو یہ فرض تو اپنی ڈیوٹی ہے، وہ نوافل جو چھپ کے کام کرتا ہے وہ اوور ٹائم ہے، اور وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی ڈیوٹی دے رہا، اوور ٹائم کر رہا، اور اللہ تبارک اس کو دگنا تگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خصوصی نظر اس بندے پر ہوتی ہے جو دنیا سو رہی ہے، وہ یہ بندہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اوور ٹائم ہے، نفل کی معنی بھی اوور ٹائم ہے، یعنی فرائض کے علاوہ کی عبادت، فالتو نہیں۔ جس مولوی آج کل فالتو کہتے ہیں، فالتو نہیں ہے۔ فالتو کا مطلب نہ ثواب نہ گناہ، گناہ ہو سکتا ہے ثواب نہیں ملے گا، فالتو ہے، مگر یہ فالتو نہیں ہے، اوور ٹائم ہے۔ اوور ٹائم میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دگنا دیتا ہے، نظر کرم فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ پیارا ہوتا ہے کہ جو اوور ٹائم کرتا ہے، اور اس کی وہ گھڑی جو اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے،
وہ گھڑی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ آپ جو فرض کے اندر جو سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ بھی اتنا پسند نہیں جتنا اللہ کو رات کی عبادت کا سجدہ پسند ہے۔ دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا یہ ساری عبادتیں ہیں، ساری ریاضتیں ہیں، مگر جو چھپ کر جو عبادت کرتا ہے جیسے روزہ چھپا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں، میرے آپ کو کیا پتہ مجھے روزہ ہے، بیٹھا ممبر پہ ہوں، تقریر کر رہا ہوں، روزے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، آپ کو کیا پتہ مجھے روزہ ہے، مجھے کیا پتہ آپ کتنے بندے روزے دار ہیں، کیونکہ راز کی بات ہے۔ اللہ نے اس لیے اس کا اجر و ثواب لکھا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور جو روزہ رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، مقرب ہو جاتا ہے۔ کتنا وہ خوش قسمت ہے روزے دار، وہ عبادت گزار جو اللہ کو قریب ہے۔ دنیا کے افسر کو اگر ہم قریب ہو جائیں تو کتنا فخر ہوتا ہے، ہر ایک خبر آتا ہے اسی سے کہ افسر کے مقرب ہے، یار خاص بندہ ہے، اور جو اللہ کا خاص بندہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، ڈینجرس جملہ ہے، ڈینجرس خطرناک جملہ ہے۔ لوگ اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، مگر وہ خدا برداشت کر لیتا ہے، جب توبہ کا تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے، مگر اللہ کے نیک اور سارے بندے کے لیے اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے اللہ کو خبردار، یہ میرا بندہ دوست ہے، خبردار، اس کے خلاف نہ کہنا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ مصطفیٰ اللہ نے فرمایا جو اس میرے بندے کے لیے جس کو نہ دنیا میں خطرہ ہے نہ آخرت کا خوف ہے، یہ تو میرا دوست و یار ہے، میرا ولی ہے، میرا مقرب ہے، لہذا اس کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرے گا تو میں اللہ اس کو اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یہ تو ولی کا مقام ہے، یہ تو صالحین کا مقام ہے، مقربین اور ذاکرین کا مقام ہے کہ اللہ اتنا اس کو قریب کر دیتا ہے۔ خبردار، فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے، لیکن شک نہیں ہے، خبردار یہ میرے اللہ کے دوست ہیں جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں خوف ہے، خطرہ ہے کہیں نہیں اس کا، دنیا کا نہ آخرت کا، دنیا بھی انہی کی ہے تو آخرت بھی انہی کی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندہ پا لیتا ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ کو پالے کیا مقام ہے، جس کا مصطفیٰ اس کا خدا، جو مصطفیٰ کا نہیں خدا کا نہیں، سن لو کان کھول کر، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہے، جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ خدا کا بندہ ہے۔ کسی نے کیا کہا، خوب بڑی پیاری بات کہی، خدا کے سب ہیں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو۔ بستر اٹھائے پھرو، لوٹے اٹھائے پھرو، کیٹل اٹھائے پھرو، خدا نہیں ملے گا، پہلے مصطفیٰ غلام بن، بھلی تبلیغ کر، قرآن و حدیث پڑھ، تیرے دل میں اگر مصطفیٰ کی قدورت ہے تو تیرا سب بیکار ہے، مگر تو جاہل ہے، رکھ میرے مصطفیٰ تیری محبت ہے، کنیکشن لگا ہوا ہے، تو اس عالم سے اچھا ہے جو جاہل ہے۔ میرے دوستو، بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، تھوڑی سی بات تھی، دان میں پرو دیا اس نے، کیا کہا، خدا کے سب ہیں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو، خدا ملتا ہے ان کو جو بنے بندے محمد کے۔ تو اصل بات تو حضور کی ہے نا، بڑی پگڑا خان بن جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، اگر حضور کی غلامی نہیں ہے بیکار۔ صحابہ کے حوالات کو پڑھے نا، جس کا حضور ہو جائیں، مشکات کی حدیث ہے، سنو،
مصطفیٰ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. سونے میں آپ کو سنا, اگر اختیار پر چلوں گا تو یہ ٹائم پورا ہو جائے گا. اختیار مصطفیٰ ہے, اختیار. جس مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے, اسی مصطفیٰ کو اس کا اختیار بھی دیا ہے. حلیمہ سے پوچھو نا, سعدیہ سے, کیا فرماتی ہے؟ آپ پنگھورے میں ہیں, چاند ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, پریشان کیا مسئلہ ہے؟ نیچو دیکھا تو میرے سرکار کا ہاتھ ہل رہا ہے, جہاں میرے سرکار کا ہاتھ جا رہا ہے چاند ادھر بھاگ رہا ہے. کیا ہے یہ اختیار ہے نا. بتایا جا رہا ہے سب مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ ادھر ہاتھ ہلا رہے ہیں ادھر جا رہا ہے. اگر مصطفیٰ چاہیں بیٹھے بیٹھے زمین پر یوں آسمان پہ اشارہ فرما کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں, وہ مصطفیٰ 2 ٹکڑے بھی کرتا ہے تو وہ مصطفیٰ اس کو جوڑتا بھی ہے. یہ کمال ہے نا مصطفیٰ کا. پھر کہیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جاہل ہے نا, جاہل ہے نا وہ. ہاں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ربیعہ, بات آ گئی سن لیں. آپ غلام ہو جاؤ مصطفیٰ کے, مصطفیٰ کے ہو جائیں گے اللہ کے ہو جاؤ گے, یاد رکھو. اور اللہ ملے گا بھی مصطفیٰ کے صدقے سے, نہیں ملے گا نہ تو. قرآن پڑھو, مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملے گا. جتنا چاہے دنیا گھومو, عروج پہ چلے جاؤ. ہم دنیا کے کوٹھے پر جو بنا رہے خود بنایا ہے, اس کے سیڑھی کے بغیر نہیں جا سکتے. سیڑھی بنائیے, کس لیے بنائیے؟ کہ چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل, اس کا زینہ چھوڑ کر. سیڑھی زینہ کیسے جائے گا؟ چھلانگ مارے گا؟ چھلانگ تو نہیں مارتا, اسے ٹوٹ جائیں گے. یہ چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل, اس کا زینہ چھوڑ کر, رحمت حق پانا مشکل ہے مدینہ چھوڑ کر. اللہ کی رحمت چاہیے تو مدینہ کا خور رکھو, کنٹرول رکھو. ادھر کائنات کا کنٹرول مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے, ادھر نظر رکھو. ارے تم کعبے میں روتے رہو جنت نہیں ملے گی, حضور کو روزے پہنچو, تم پہنچتے پہنچتے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ابھی غور کیا ہے؟ حضور کے پاس پہنچو تم جنت میں پہنچ گئے. ماں بین ممبری من روزتی جنہ, حضور نے فرمایا یہ جو میرے روزے اور میرے ممبر کے طرف, ممبر حضور کا یہ رکھا ہے, یہ حضور کا روزہ ہے, ادھر کھڑکی ہے. بڑی حکمت کی بات ہے. حاجی صاحب آنو میرے پہ جائیں نا, دیکھیں یہ سیڑھی حضور کا ممبر رکھا ہوا ہے, یہ مصطفیٰ کا روزہ ہے, یہی فاصلہ ہے, تھوڑا زیادہ ہوگا. اس لیے فرمایا ماں بین ممبری و روزتی من ریاض الجنہ, میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے نا وہ جنت ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. تم جنت باغ میں چلے جاؤ, تم آپ کعبے کو گھومتے رہو, طواف کرتے رہو, جنت نہیں ملے گی. حضور کے روزے پہ آؤ, تیرے آتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. کیوں جنت میں شور غلب نہیں ہوگا نا, قرآن ہے نا, بات بڑھ جائے گی, بات بڑھ جائے گی, بناؤ کو تو بڑھ جائے گی. جنت میں کوئی شور غل نہیں ہوگا. اللہ نے منع فرمایا خبردار میرے محبوب کے آستانے میں شور نہیں کرنا, کیوں جنت ہے, جنت ہے. قرآن کہہ رہا ہے, تفصیل تو بڑی لمبی ہے, میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ وہاں روتے رہو رڑتے رہو, کوئی منع نہیں کرے گا, جنت بھی نہیں ملے گی. مگر یہاں رونا بھی نہیں, رڑنا بھی نہیں ہے, شکایت نہیں کرنی, آواز اونچی نہیں کرنی, کیونکہ تو جنت میں ہے. جنت میں آواز شور شرابہ نہیں ہے قرآن میں. تو دوستو حضرت ربیعہ صاحب, بات دور نکل گئی, حضرت ربیعہ صحابی ہیں, حضور کو وضو کرا رہے. کتنی خوش قسمتی ہے حضور کو وضو کرا رہا, کتنے قریب ہیں حضور کے.
پانی ڈال رہا حضور کو، پاؤں دھو رہا، وضو کرا رہا حضور کو، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آ گیا۔ مصطفیٰ ہے، دریا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، دریا رحمت جوش میں آیا۔ ربیہ کو فرمایا سن ربیہ، ربیہ مانگ جو مانگنا ہے۔ کوئی ایسی کر سکتا ہے ضرورت ہے؟ کوئی فقیر کھڑا ہو بولے فقیر جو آج مانگنا ہے مانگو دوں گا۔ جب 1000 روپیہ ہوگا تو دے گا نا، 1000 روپیہ میری جیب میں ہے، کیا مانگے؟ 100 مانگے 500 مانگے گا، 1000 میری جیب میں۔ مگر مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ بتایا کہ مجھے رب نے کیا دیا ہے۔ اے ربیہ آج میری رائے دریا رنگ جوش میں ہے، آج جو مانگنا ہے ماں کو دے دوں گا۔ سبحان اللہ، جو مانگنا ہے ماں۔ ربیہ نے دولت نہیں مانگی، ربیہ نے جائیداد نہیں مانگی، ربیہ نے دنیا کی بادشاہی نہیں مانگی۔ قربان جائیں ربیہ کی سوچ پر کہ ان کا عقیدہ تھا صحابہ کا، اور الحمدللہ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ سن لو، غور کرو، میں ہمیشہ صحابہ عقیدے سے اپنا عقیدہ ملاتا ہوں کہ اہل سنت کو دیکھو، اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ایک ہے۔ غور کرو، کبھی اس معاملے سوال کرنا تو بیٹھا ہوں۔ اہل سنت و جماعت حضور نے ٹھپا لگا دیا ہے، وہ سنی ہے جو میرے سے میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہے، وہ سنی ہے۔ نہ کہا شیعہ ہے، نہ کہا اہل حدیث ہے، نہ کہا دیوبندی ہے، نہ کہا بریلوی ہے، نہ کہا جماعتی ہے، نہ کہا چکڑالوی ہے، نہ نیچری ہے۔ فرمایا جو میرے سے اور میری اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اتنی محبت اس کے من میں دیتا ہے، وہ سنی ہے۔ من مات علی اہل بیتی مات علی سنت والجماعت، حدیث ہے۔ امام حجر نے معرکہ سنت کے اندر فرمایا، سوائے کے معرکہ، یہ حدیث ہے، ہزاروں حدیث وہاں موجود ہے، آپ پڑھیں سنیں گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ اہل بیت کی اتنی بڑی شان ہے۔ مگر فرمایا جو مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماع، جو میری اولاد پر جان دے گا مرے گا ان کی محبت میں، ان میری آل کی محبت میں مرے گا، وہ علی سنت والجماع، وہ سنی ہے، وہ قادیانی نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ رافضی نہیں ہے، وہ وہابی نہیں ہے، وہ بریلوی نہیں ہے، وہ سنی ہے کہ جو میرے اہل بیت پر مرتا ہے وہ سنی ہے، شیعہ بھی نہیں ہے۔ جو اپنے نام رکھے لوگوں نے، 200 سال 300 سال پیچھے جاؤ تو آپ کو سنی ملے گا، نہ آپ کو دیوبندی ملے گا، نہ آپ کو بریلوی ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ 300 400 سال پیچھے جائیں، میں بتا سکتا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو نظر نہیں آتا میں دکھاتا ہوں کہ علماء اہل سنت کی تاریخ کیا ہے۔ 200-250 سال وہابی کو ہوا ہے، 200-250 سال اہل حدیث کو تو ابھی ہوا ہے، اہل حدیث تو ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی تیسری جماعت آئی ہے توحیدی، وہ تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا ہے وہ۔ تو میرے دوستو، ربیہ نے کیا مانگا؟ فرمایا اسألک بمرافقک بالجنت یا رسول۔ کتنا بڑی ڈیمانڈ کر دی، یا رسول اللہ اسألک مرافقک فی الجنت یا رسول اللہ، حضور جیسے آپ کی یہاں دنیا میں خدمت کر رہا ہوں، بس مجھے یہ مہربانی فرمائے کہ میں جس طرح یہاں کر رہا ہوں تو جنت میں بھی ایسی خدمت کروں۔ جنت مانگ لی نا، جنت مانگ لی، حضور مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جسے مصطفیٰ مل جائیں تو اس کا مقام کیا ہے، اور جو مصطفیٰ کا وہ رب کا، مصطفیٰ کا نہیں وہ رب کا بھی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ ملتا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گا،
مصطفیٰ کی برکت سے ملے گا، مصطفیٰ کے بغیر اللہ نہیں ملتا، نہ ملے گا۔ تو دوستو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مسلمان تو خوش ہوگا، یہ مومن تو خوش ہوتا ہے۔ بس یہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو، جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہم اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کے روزے رکھیں، اس کا فرض ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ امتحان ہے نا، امتحان میں جب فرسٹ آتا ہے اس پر استاد ناز کرتا ہے، اس پہ ٹیچر ناز کرتا ہے، مگر جو اللہ کے ہاں پاس ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، تو اس کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ رمضان میں جو حق ہے روزے کا، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے، عذرے کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ نہ کہ صرف آپ بیوی سے الگ ہو گئے یا آپ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے فرمایا اس روزے کی میں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کھانا پینا چھوڑ دو، باقی سارے گناہ کرتے رہو۔ روزے کا مطلب ہے قلب اور قالب، سر تک قدم، یہ قالب ہے، قلب اور قالب سب اللہ کے حضور جھک جائیں، اس کی اتباع کریں، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی رکھے، چند دن باقی ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائیں گے۔ لہذا رمضان شریف آ رہا ہے، تیاری کرو۔ مسلمان تو تیاری کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، شروع کر دیے تیاری کہ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے۔ تو دوستو یہ بھی یاد رکھے کہ رمضان اللہ کا نام ہے، صرف رمضان نہیں کہنا گناہ ہے، ادھورا نام ہے، یہ سن لو کان کھول کے۔ رمضان لینا ہے تو رمضان شریف ہی کہنا ہے، جو اللہ کے نام کی تعظیم ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نام کی تعظیم کرو گے تو آپ کی تعظیم ہوگی، آپ اللہ کے محبوب کے نام کی تعظیم کرو گے، اللہ آپ کی تعظیم کرے گا۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی آمد کے لیے اہتمام فرما عطا کرے، کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جب رمضان شریف آئے تو ہم کما حق ہو اس کی خدمت کریں، اس کا روزہ رکھیں، ان کا حق ادا کریں۔ بس یہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما دے۔ بس سوال ہے، بچہ اگر پیشاب کر لے کیا اس کپڑوں سے نماز ہوگی؟ پیشاب پلیت ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، البتہ شیر خوار اور جو شیر دودھ نہیں پیتا اس کا فرق ضرور ہے، مگر پیشاب ہے، آپ خود کر رہے پیشاب ہے، اور پیشاب ایک متنفر چیز ہے، پلیت ہے، لہذا اگر پیشاب لگ جائے تو پھر آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہے، خواہ بچے کا ہو یا بڑے کا ہو۔ قصر نماز کتنے میل کے سفر کے دوران پڑھ سکتے ہیں، اور نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل تو کلومیٹر ہے، ہم نے تو میل پڑھا ہے۔ اب میل میں کتنا کلومیٹر سننے ہیں کہ 2.5 پتہ نہیں 2 کلومیٹر ایسے سننے میں آیا، مجھے تصدیق نہیں ہے، مگر میل کے دوران 52 میل ہو تو سفر شروع ہوگا۔ سمجھ آئی؟ 52 میل سفر شروع ہوگا۔ جب آپ سفر شروع کریں گے، آپ کو حیدرآباد جانا ہے نا، یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، گھر سے آپ نکلیں تو آپ کا سفر شروع، وہاں سے نکلیں گھر تک آپ کا سفر ہے، کیونکہ ابھی آپ گھر نہیں پہنچے ہیں، باہر ہی رہے تو باہر آپ کا سفر ہے کہ نیت کر کے آپ نکلے ہیں۔ اس میں یہی صرف ہے اجازت کہ اگر آپ کے 4 فرض ہیں تو قصر کر کے 2 پڑھیں، پھر 4 نہیں۔ اگر کوئی سمجھے کہ عبادت ہے تو گناہ ہو جائے گا، کبیرہ گناہ، صغیرہ بھی نہیں، کبیرہ گناہ ہوگا۔ اور ایک جگہ کو علماء لکھا ہے تعریف قرآن ہے، قرآن کا انکار ہے، جب اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ باقی نمازوں میں آپ کو کوئی فرق یعنی رعایت نہیں ہے، صرف رعایت آپ کو فرض کے اندر ہے، 4 فرض کے اندر ہے۔ اب آپ کی نماز اگر وہاں قضا ہو گئی،
سفر میں گھر میں آ گئے تو وہ جو آپ نے سفر کیا اس میں جو قضا ہوئی اس کو ادا کرنا ہے، تو گھر میں بھی سفر والی نماز پڑھنی ادا کرنی ہے، وہ سفر والی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی ظہر نماز قضا ہو گئی، 4 ہے، گھر پہنچ گئے تو اب اس 4 کی جگہ پہ 2 ہی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کی 2 تھی نا سفر میں، تو 2 ہی پڑھنی ہے، وہ قضا بھی کرنے میں۔ یہ بھی خیال رکھیں، کچھ لوگوں کو اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ وہاں گھر پہنچے کتنی پڑھے، تو 4 کی وہاں 2 قضا ہوئی ہے تو آپ کی گھر میں قضا کرنی ہے، 2 ہی کرنی ہے۔ 3 کی 3 پڑھنی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگر سنتیں ہیں تو 4 ہی پڑھنی، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگر سفر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی گاڑی ہے، آرام سے نماز سب پڑھو، 2 اور باقی 4 سنتیں وغیرہ۔ اگر نہیں اور پرائی گاڑی ہے تو پھر آپ مجبور ہیں فوری سے فرض پڑھ لو، چلے جاؤ، جب آپ کو وقت ملے تو ادا کرو، نہیں تو معاف ہے، مگر وطر پڑھنا پڑے، وہ واجب ہے۔ یہ ہے سفر کا اور اس کا مسئلہ۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا